رویت کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان کوثار کمپلیکس پاک سیکریٹریٹ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ عبدالغفور، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، مفتی فضل جمیل رضوی، مولانا یاسین ظفر، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مفتی فیصل احمد، مولانا عبدالرؤف مدنی، مولانا عبدالمالک بروہی، مفتی یوسف کاشمیری، مفتی علی اصغر اتاری، مفتی ضمیر احمد ساجد، پیر سید شاہد علی جیلانی، مولانا اسد زکریا قاسمی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مفتی قاری مہر اللہ، مولانا اشرف علی شامل تھے۔ زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، علامہ سجاد حسین نقوی، مولانا ہارون رشید بالاکوٹی، جبکہ رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے، اور جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپاہیکو سے غلام مرتضیٰ اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1444 ہجری 22 اپریل 2023 بروز ہفتہ کو ہوگی اور انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شوال المکرم کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ میں تمام اہل اسلام کو آنے والی جو یکم شوال المکرم کو عید الفطر کی خوشیوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیں ہم سب مل کر ملک پاکستان کے لیے آج جو پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کے لیے اور ان کی نجات اللہ تبارک و تعالی ان چیلنجز سے نجات اس پاکستان کو عطا فرمائے، اس کے لیے دعا کریں گے۔
اور آج ہم بہت ہی پیارے دوست اور وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان حضرت مفتی عبدالشکور مرحوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم خاص دعا اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ بہت ہی عظیم انسان تھے، انہوں نے بین المسالک، بین المذاہب، ہم آہنگی کے لیے اور حج کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے پیش کی، یقیناً وہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آج کے ہمارے جو شوال المکرم کے حوالے سے چاند کا یہ اجلاس تھا، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور و مقبول فرما۔ اے اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا اور اب بھی کچھ لمحات اس کے رہ گئے ہیں، اے اللہ اس کی برکت ہمیں نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمیں وحدت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عبدالشکور مرحوم شہید رحمت اللہ علیہ تعالی، یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور المناک ان کی موت تھی۔ اے اللہ، ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، مفتی عبدالشکور صاحب کو جنت الفردوس میں رحمت اللہ تعالیٰ کو جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ملک کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور حج کے حوالے سے جو وزارت میں خدمات تھی، اے اللہ انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، پوری قوم ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اے اللہ سب کی نیک حاجات تمنائیں پوری فرما دے، قبول فرما لے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سب غریبوں کی غربتیں دور فرما دے۔ اے اللہ، میرے وطن پاکستان کو جتنے چیلنجز کا اس وقت سامنا ہے، تو ان سے اس کو نجات عطا فرما دے، اس سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، پیغام پاکستان کے پیغام کو پورے ملک اور ہر گھر کی آواز بنا دے۔ اے اللہ، ہماری افواج پاکستان، ہمارے سیکورٹی ادارے جو یا اللہ ان کے شہداء ہیں، ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، اتحاد بین المسلمین کا بول بالا فرما دے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا وعجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، ہمارے میڈیا جو ہمیشہ ایک عظیم کردار اس اجلاس کو بھی اور مذہبی پروگرامات کو جو رمضان المبارک میں ہوئے ان کو پہنچانے کا جو ذریعہ بنا پاکستان کے ہر گھر میں، ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علیہ